ان حلقوں پی ٹی آئی کے رہنما حسان خاور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب آپ سے بھی بات کریں گے. حسان صاحب، قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، کس طرح کی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں اور ہمارا تو اصول وہی ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ ہم اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، انشاءاللہ جیتیں گے اور پھر اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ پاکستان جو ہے بہت جلد جنرل انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف تو آپ نے اتنے حلقوں کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے، حالانکہ اگر آپ استعفے دیکھیں تو وہ تو ہمارے قریباً 70 منظور ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اصل انتخابات ہونے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں پریشر کر رہے گورنرز کو؟ خط تو ویسے لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن وہاں پہ حکومت کیوں ڈیٹ ایشو نہیں کر رہی الیکشن کی، جو کہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے. اچھا حسان صاحب، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ خان صاحب نے تقریباً 7 سیٹوں پہ جیتے، 8 سیٹوں پہ الیکشن تھا، ان سیٹوں پہ بھی خان صاحب کھڑے ہوں گے، ان کا ایک بار پھر سے ہم ایک نیا روپ دیکھیں گے اس پہ؟ جی انشاءاللہ ابھی تک کا تو یہی پلان ہے. کوئی چینج ہوا تو بتا دیں گے، لیکن مطلب حسان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 33 حلقے جن کا شیڈیول جاری کیا ہے ان تمام پر عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے؟ جی ابھی تک کا تو یہی پلان ہے. جی بالکل. اچھا حسان صاحب 70 کے قریب آپ نے بتایا کہ استعفے آپ لوگوں کے منظور ہوئے ہیں اور ابھی 33 کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے. آپ کیا چاہتے ہیں، تمام جتنے بھی استعفے قبول ہوئے ہیں تمام حلقوں میں ایک ساتھ ہی الیکشن کرائے جائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت جس جگہ پہ چل پڑی ہے تو پھر یہی کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جنرل انتخابات نہیں کرانا چاہتے تو پھر آئین کی تو پابندی یہی ہے نا کہ جس سیٹ کے اندر بھی آپ کی جہاں پہ بھی استعفیٰ ہوگا نوٹیفائی، وہاں پہ الیکشن کروانا پڑے گا. تو وہ تو پھر سب کا شیڈیول ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب اور کے پی میں نہیں پورے پاکستان میں انتخابات ہوں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کر سکیں تو یہ کریں، لیکن اس سے براہ کرم اتنی ہی توجہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی رکھیں. دوسری میں ایک الیکشن کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے اور یہ ایک بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق جو بھی منظور شدہ مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے، چاہے وہ نئے الیکشن ہو، اور کسی وجہ سے یہ ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. صحیح. اچھا حسان صاحب، مردم شماری کے لیے تو عام انتخابات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مردم شماری کے بعد عام انتخابات ہوں گے. اچھا آپ سے ان 33 حلقوں کے حوالے سے بتائیں. آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے، ذرا اس بات کو ایک دفعہ پھر کنفرم کر دیجیے گا، کیا تمام حلقوں سے عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، ہمارا بالکل یہی پلان ہے اور یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہے کہ انشاءاللہ تمام حلقوں سے عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے. میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ سیٹوں سے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو وہاں پہ 20 پرانے لوٹے ہیں جن کو استعمال نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہ ڈال سکیں اور ہم ان کا جو اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے پارلیمانی لیڈر کا وہ ہمارے پاس رہے. ہمارے پاس جو ریزرو سیٹس ہیں 34 جو اپرووڈ ہیں، وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی ہم اگر جائیں تو صرف وہی تعداد جو ہے وہ ان لوٹوں سے زیادہ ہے. تو ہمارے پاس اگر وہ سیٹس آ جاتی ہیں، الیکشن کمیشن ہمیں دے دیتا ہے تو ہمارے مطلوبہ اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان سیٹوں کے اوپر جا کے کہ ہم ہر بندے کو الیکشن لڑوائیں اور پھر وہاں پہ کھڑا کریں. یہ ایک سمبولک وار ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم ان اسمبلیوں کا ان پرنسپل حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اتنی اسٹرینتھ ضرور رکھیں گے اگر ہماری ریزرو سیٹس نوٹیفائی ہو جائیں کہ ہم ان 20 لوٹوں کو استعمال نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا حسان صاحب، آپ لوگ اگر ان 33 سیٹوں سے یا ان سے 1-2 کم بھی ہو جاتی ہیں، اگر آپ جیت جاتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں، جب ایک ہی شخص کھڑا ہوگا تو وہ سب پہ تو نہیں بیٹھ سکتا نا. اگر وہ 33 میں سے ہم 30, 32, 28 جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر بیٹھنے کا ڈیسیژن ہوتا بھی جو کہ نہیں ہے تو ایک ہی سیٹ پہ ہوتا نا. تو یہ کھڑا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہے. اچھا حسان صاحب، یقینی طور پہ اب جس طرح سے آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ خان صاحب ہی ان 33 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، آگے اگر ہوتی ہیں دوسری سیٹوں پہ تو وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا جائے گا یا وہاں بھی خان صاحب ہوں گے؟ کیونکہ آپ کا یہ موقف تھا کہ ہم اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ کے اگینسٹ. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا نا. دیکھیں، 20 ایسے لوگ ہیں جو ٹرن کوٹس ہیں، جو لوٹے ہیں، جو ہماری طرف سے ادھر گئے تھے. ان 20 کے اوپر ہمیں میجورٹی چاہیے تاکہ پارلیمانی پارٹی کا جو حق ہے، ہمارا اصل حق ہے، وہ ہم استعمال کر سکیں اور گورنمنٹ کو اپنی پراکسی نہ یوز کرنے دیں.
मैं आपको याद कर रहा हूं कि जो हमारी रिजर्व सीट हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिफाई करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमारा नंबर इतना है कि हमारी तादाद उन 20 लोगों से ज्यादा है, यानी कि हमारे 34 गालिबन लोग हैं जो रिजर्व हैं। तो अगर वो आ जाएं तो फिर तो वैसे ही बात खत्म हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं है इन लोगों को असेंबली में बिठाने की। अच्छा हसान साहब, 33 हलकों के हवाले से तो आपकी तैयारी हमारे सामने है, 70 इस्तीफे मंजूर हुए हैं, जो बाकी हैं उसके हवाले से उन हलकों के भी अगर शेड्यूल आएंगे तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि आप लोगों की जानिब से इमरान खान साहब का ही नाम आएगा तमाम हलकों के लिए। देखिए यही हिकमत अमली होगी ना जो पहले है। अभी जाहिर है कि इसके हवाले से मीटिंग तो होगी, लेकिन इसमें कोई हिकमत अमली में, हमारी सोच में, हमारी बाकी चीजों में कोई तब्दीली नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल सी ये बात है कि खान साहब ही खड़े होंगे, इस हवाले से प्रॉपर पार्टी अनाउंस करेगी फैसला करके, लेकिन लॉजिकल यही है क्योंकि इस पे सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। सर लॉजिकल तो ये बात समझ आ रही है, लेकिन इलॉजिकल ये वहां जाकर हो जाती है जब आप लोगों के जीतने के बाद असेंबली में बैठने की बात होती है। नहीं, मैं तो आपको फिर ये बता रहा हूं कि वो सिर्फ एक खास चीज के तनाजुर में है। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो जो 20 लोटे हैं, अगर समझे शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, हमारा कोई मेंबर वहां नहीं होगा, सिर्फ 20 लोटे होंगे, वो अपनी पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करके वो कहेंगे कि जी हम इनके लिए वोट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को इस्तेमाल ना होने दें, ये मकसद था पहले। और वो जब हमने ये बात का अंदिया दिया तो आप देखें कि कैसे फटाफट करके उन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर किए। तो स्पीकर साहब भी एक्सपोज हुए, इनका अपना जो कॉन्फिडेंस था अपने अरकान में वो भी एक्सपोज हुआ, और वो हम दोबारा भी एक्सपोज करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसन खावर साहब, जिस तरह से पहले भी जिक्र हो चुका है कि महंगाई कहां पर पहुंच चुकी है, पीटीआई भी इसका एतराफ करती है कि महंगाई किस लेवल पे पहुंची है, ऐसे मौके पे इलेक्शन हो जाना और फिर यकीनी तौर पे अगर पीटीआई जीतती है तो असेंबली में जाके बैठ जाना वो ज्यादा बेहतर नहीं है मुल्क के लिए? इस वक्त कितना पैसा जाया होता है इलेक्शन के ऊपर, और फिर इस तरह से दोबारा से फिर असेंबली में बैठना ही नहीं है, इलेक्शन जीत जाना है और फिर किस तरह से पैसा जाया हो रहा है। इसको बचाने के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना। पंजाब और केपी में तो इंतखाबात होने हैं ना आइन के मुताबिक। जाहिर है कि आइन में मैं और आप तो तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये मशवरा तो हुकूमत को देना चाहिए ना कि अगर 60%, 65% मुल्क में इंतखाबात होने हैं तो वो अकल के नाखुन लें। हुकूमत तो उनसे चल नहीं रही, वो जनरल इंतखाबात कराएं और बार बार जो है ये गेमें ना खेलें। ये मशवरा तो हुकूमत को देने वाला है बेसिकली, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो अब आइन के मुताबिक इंतखाबात होने ही होने हैं। तो उनका काम है ना कि ये अकल के नाखुन लें हुकूमत की और इलेक्शन अनाउंस करें। ठीक, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कौमी असेंबली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी किया गया है, अभी तक की जो बात डिसाइड है उसमें यही है कि इमरान खान इन 33 हलकों से खड़े होंगे।